السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل جادوئی لمحے۔ آج ہم ایک کہانی سننے جا رہے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ کس طرح ہم باہمت اور باکردار رہ کر اپنی زندگی کی مشکلات کو شکست دے سکتے ہیں۔ گاؤں کے کنارے پر ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں زینب اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ زینب کی زندگی آسان نہیں تھی، مگر اس کا دل بہت مضبوط تھا اور وہ ہر مشکل کا سامنا مسکرا کر کرتی تھی۔ گاؤں والے اسے بہت عزت دیتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی۔ اس کا شوہر حامد 1 سال پہلے ہی کسی حادثے میں وفات پا چکا تھا اور اب سارا بوجھ زینب کے نازک کندھوں پر تھا۔ وہ نہ صرف اپنے بچوں کا زینب کے خیال شوہر کی رکھتی موت کے بعد بلکہ وہ کھیتوں اس میں پر کام بھی زندگی کا کرتی بوجھ تھی بڑھ گیا تھا تاکہ اپنے خاندان کا پیٹ پال سکے۔ لیکن زینب کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کو ہمیشہ صبر اور شکر گزاری کا درس دیا تھا اور کہا، مشکلات عارضی ہوتی ہیں لیکن اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ گاؤں کے لوگ زینب کو ایک مثالی عورت مانتے تھے۔ وہ کبھی بھی کسی کو بھی مدد کے لیے انکار نہیں کرتی تھی، چاہے خود کتنی ہی مشکل میں کیوں نہ ہو۔ جب بھی کوئی ضرورت مند اس کے دروازے پر آتا، وہ اپنے دل اور اپنے گھر کے دروازے ہمیشہ کھول دیتی تھی۔ اس کے لیے انسانیت کی خدمت سب سے بڑا فرض تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا قحط آ گیا۔ بارشیں وقت پر نہ ہوئیں اور زمین خشک ہو گئی۔ گاؤں کے لوگ پریشان تھے کیونکہ کھیتوں میں فصلیں نہیں اگ رہی تھیں اور پانی کی قلت بڑھتی جا رہی تھی۔ جانور بھوکے تھے اور لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا کہ ایسا قحط انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لوگ روزانہ بھوک سے نڈال ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھتے اور کچھ تو اپنی امید کو بھی کھو چکے تھے۔ زینب نے اس قحط کے دوران بھی ہمت نہیں ہاری۔ اس کے پاس کچھ پس انداز غلہ موجود تھا جو اس نے اپنے بچوں کے لیے سنبھال کر رکھا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ صرف ان کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ ایک دن اس نے اپنے دل میں ایک فیصلہ کیا۔ وہ اپنے بچوں کے پاس گئی اور ان سے کہا، میرے پیارے بچوں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہمیں اسے بانٹنا ہوگا۔ ہم اکیلے نہیں ہیں اور اس قحط سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ زینب نے اپنے گھر کے باہر ایک بڑا برتن رکھ دیا اور گاؤں والوں کو دعوت دی کہ جو بھی ان کے پاس ہے وہ اس برتن میں ڈال دیں۔ زینب کا خیال تھا کہ اگر سب مل کر کام کریں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا۔ شروع میں گاؤں والے ہچکچائے، کچھ نے سوچا کہ وہ اپنا بچا ہوا کھانا کیوں دوسروں کے ساتھ بانٹیں جبکہ وہ خود بھی پریشان حال ہیں۔ لیکن زینب کی مہربانی اور بھروسے نے آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں کو بدلنا شروع کر دیا۔ پہلا دن مشکل تھا لیکن زینب نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ خود گاؤں کے مختلف گھروں میں گئی اور لوگوں کو سمجھایا کہ یہ وقت ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے، ہاتھ نہیں تھامیں گے تو ہم سب برباد ہو جائیں گے اور بھوک سے مر جائیں گے۔ اس نے کہا، اس کی باتوں میں سچائی اور ایمان کی روشنی تھی اور گاؤں والے آخر کار اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ رفتہ رفتہ لوگ اپنے گھروں سے تھوڑا تھوڑا کھانا لائے اور زینب کے گھر کے باہر رکھے برتن میں ڈالنے لگے۔ کبھی کوئی اناج کا ایک مٹھی بھر حصہ لاتا، کبھی کوئی تھوڑی سی دال، کچھ لوگوں نے تو اپنے جانوروں کے لیے بھی چارہ دیا تاکہ سب کا بھلا ہو۔ اس عمل نے گاؤں میں ایک نئی امید کی لہر پیدا کر دی۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کھانے کا بندوبست کرنے لگے اور اپنی مشکلات کو بانٹنے لگے۔ زینب کے اس عمل نے نہ صرف گاؤں والوں کو بچایا
بلکہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور احترام بھی پیدا کر دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ مشکلات کے وقت میں یکجہتی اور محبت ہی ان کو بچا سکتی ہے۔ زینب کے بچے بھی اپنی ماں کے ساتھ اس نیک کام میں شریک تھے۔ وہ اپنی ماں کی طرح دوسروں کا خیال رکھتے اور گاؤں کے لوگوں کی مدد کرتے۔ اس قحط کے دوران گاؤں کے لوگوں نے زینب کو اپنی رہنما مان لیا۔ وہ نہ صرف ان کے لیے روحانی رہنمائی کا ذریعہ تھی، بلکہ وہ انہیں عملی طور پر بھی مدد دیتی تھی۔ اس نے گاؤں والوں کو سکھایا کہ محبت اور ہمدردی سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، اور جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت ہمیشہ برستی ہے۔ قحط کے کئی مہینے گزر گئے، مگر گاؤں والے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے۔ زینب کے گھر کا وہ بڑا برتن اب گاؤں کی ایک علامت بن چکا تھا۔ وہاں روزانہ لوگ اپنا حصہ ڈالنے آتے، اور جو بھی ضرورت مند ہوتا وہ وہاں سے کھانا لے جاتا۔ کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا، اور زینب کی محبت اور ہمت کی وجہ سے گاؤں میں سکون اور امن کا ماحول تھا۔ آخر کار ایک دن بارشیں ہونے لگیں۔ گاؤں والے خوشی سے نہال ہو گئے، کیونکہ اب انہیں معلوم تھا کہ اب ان کے کھیتوں میں دوبارہ فصلیں اگیں گی اور پانی کی قلت بھی ختم ہو جائے گی۔ گاؤں کے لوگ دوبارہ کھیتی باڑی کرنے لگے اور زندگی معمول پر آ گئی۔ زینب کی محنت اور ہمت نے گاؤں والوں کو بچا لیا تھا۔ بارشوں کے بعد گاؤں میں خوشحالی واپس آ گئی، لیکن زینب کی کہانی ہمیشہ گاؤں والوں کے دلوں میں زندہ رہی۔ اس کا گھر ایک مقدس جگہ بن گیا، جہاں لوگ اپنے دل کی باتیں کرنے آتے اور دعائیں مانگنے۔ زینب کے بچوں کو بھی اپنی ماں کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کی مدد کرنا جاری رکھا۔ زینب کی زندگی کے آخری سال پرسکون اور خوشحال تھے۔ گاؤں والے ہمیشہ اس کی عزت کرتے رہے اور اس کے گھر کو برکتوں کی جگہ مانتے تھے۔ جب وہ وفات پا گئی تو پورا گاؤں اس کے جنازے میں شریک ہوا اور اسے عزت کے ساتھ دفنایا گیا۔ زینب کی کہانی آج بھی گاؤں میں سنائی جاتی ہے۔ لوگ اسے یاد کرتے ہیں اور اس کی محبت اور قربانی کو اپنے دلوں میں زندہ رکھتے ہیں۔ اس نے ہمیں یہ سکھایا کہ مشکل حالات میں بھی انسانیت، محبت اور قربانی ہی وہ اصول ہیں جو ہمیں بچاتے ہیں اور ہمیں محفوظ بناتے ہیں۔ زینب کی زندگی ایک مثال تھی کہ کیسے ایک انسان چاہے وہ کتنی ہی مشکلات میں کیوں نہ ہو، اپنے دل کی سچائی اور دوسروں کی مدد کے ذریعے دنیا کو بدل سکتا ہے۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ حقیقی خوشی اور سکون دوسروں کی خدمت میں ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس سے انسانیت کی بقا ممکن ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیجیے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔